بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام ہے بیٹا؟ بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ وہ ایک دور تھا بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے، دارو کیا پیتے تھے؟ دارو۔ اور دارو پینے کے بعد آدمی کیا ہو جاتا؟ پاگل ہو جاتا، پاگل کیا ہو جاتا؟ پاگل۔ پھر وہ کیا بول رہا، کیسا چل رہا، اس کو کچھ بھی پتا نہیں رہتا، اس کو زمین بھی وہی دکھتی اور آسمان بھی وہی دکھتا، وہ اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ رہتا۔ کیا رہتا؟ بہتر بادشاہ، اپنی دنیا کا بہتر بادشاہ، مسٹر بیوڑا۔ بیوڑا کیا رہتا ہے اپنی دنیا کا؟ بے تاج بادشاہ رہتا ہے۔ ارحان کیا رہتا ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو بیوڑے لوگوں کی داستان بڑی عجیب ہوتی ہے، لیکن انسان کتنا بھی مدہوش ہو، کتنا بھی نشے میں ہو اور کسی بھی حالت میں ہو، جب اللہ کی بات آ جاتی ہے، جب نبی کی بات آ جاتی ہے، تو پھر وہ نشے کی حالت میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنے لگ جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سنبھالنے لگ جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کے نشے میں دارو پینے کے بعد راستے سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے زمین پہ دیکھا اللہ کا نام ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا نام اب وہ نام انہوں نے دیکھے نشے کی حالت میں، تو ایک دم اس طریقے سے اپنے سر کو ہلایا، آنکھوں سے ایسا کر کے دیکھا غور سے، اور فوراً اس نام کو، اس کاغذ کو اٹھایا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ دارو پینے کی حالت میں اوپر رکھ دیا کہ یہ تو میرے مالک کا نام ہے، یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، یہ تو میرے خالق کا نام ہے۔ عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اوپر رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے بشر، تو نے ہمارے نام کو اونچا کر دیا، اب ہم تیرا نام اونچا کر کے رہیں۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بشر نے میرے نام کو آج اونچا کیا، میں اس کے نام کو اونچا کروں۔ اس کے بعد حضرت بشر حافی رونے لگے، زمین سے لپٹنے لگے اور کہنے لگے کہ میں کہاں اور میرا رب کہاں۔ اور اس کے بعد توبہ کی، دارو نہیں پیوں گا، گناہ نہیں کروں گا، اللہ کا ہو کر زندگی گزار۔ ایک دن اماں پارا پڑھ رہے تھے، اس میں ایک آیت آئی، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ جیسی یہ آیت انہوں نے پڑھی تو کہا کہ اب میں اللہ کے فرش پر کبھی بھی چپل جوتا پہن کر نہیں چلوں گا، ننگے پاؤں چلوں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے ٹھان لی۔ لیکن یاد رہے وہ تو ان پر ایک حال غالب تھا، اس لیے انہوں نے کیا، لیکن ایسا ہے نہیں، بلکہ چپل جوتا پہننا چاہیے، ورنہ ارحان کل سے بولیں گا ہاں وہ بشر حافی نے جیسا ننگے پیر رہے، میں بھی اب ننگے پیر رہوں گا، اور بڑا کانٹا چبا دیں گا پھر دوسرے کو۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو بیٹا سب نے چپل جوتے پہننے کیا، وہ تو ایک حال غالب تھا ان پر، اس لیے انہوں نے اس طریقے سے کیا۔ اب جب انہوں نے یہ ٹھان لیا، ننگے پاؤں چلنے لگے،
تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جہاں سے میرا بشر گزرے اور سامنے اگر نجاست پڑی ہو، گندگی پڑی ہو، تو زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لینا۔ تو جہاں سے وہ گزرتے تھے تو کئی گندی چیز پڑی ہوئی رہے تو زمین اس کو پہلے نگل لیتی تھی، پھر وہاں سے وہ گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی کبھی حاضر ہوتے تھے تو امام احمد بن حنبل ان کے احترام میں اٹھ جاتے تھے، اور امام احمد بن حنبل بڑے عالم امام گزرے ہیں، جو بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو بچوں نے کہا کہ حضرت آپ تو عالم ہے اور یہ بشر حافی تو کوئی عالم بھی نہیں ہے، آپ کیوں کھڑے ہو جاتے وہ جب آتے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں کتابوں کا عالم ہوں، لیکن یہ بشر حافی اللہ کا عالم ہے، اللہ کو جانتا ہے، اس لیے میں اس کے احترام میں کھڑے ہوتا ہوں۔ تو ولی بننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ایک عام آدمی بھی ولی اللہ بن سکتا ہے۔ تو یہ بشر حافی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ تو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی، مجھے معاف کر دیا، اور کہا کہ بشر تو اتنا زیادہ ہم سے ڈرتا ہے، ہمیں شرم آتی ہے، تو کتنا ڈرتے ہوں گے وہ اللہ سے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ہر وقت ہر دم اللہ کو سامنے رکھ کر